الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے 9ویں سالانہ الحدیث کورس کے اختتامی پروگرام میں آپ حضرات اس وقت شریک ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے والے مہمان تمام کے تمام پہنچ چکے ہیں۔ کچھ مہمانوں کی طرف سے دیر ہوئی، انشاءاللہ اب تسلسل چلتا چلا جائے گا۔ حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے تشریف لے گئے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اخلاص، جو ختم نبوت سے وابستگی اور جو دین کی خدمت کا جنون دیا ہے، انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ وہ صرف حضرت طوفانی رحمہ اللہ کے جانشین نہیں، بلکہ حضرت طوفانی رحمہ اللہ سے بھی انشاءاللہ بہت بڑھ کے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سرگودا میں ختم نبوت کا کام، اس کی محنت، ان کا طریقہ کار، ان کا گلی گلی جا کے لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کی دعوت دینا، یہ پورے ملک میں منفرد ہے۔ اور الحمدللہ ملک بھر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا کام یوں کرنا چاہیے جیسے سرگودا میں کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے شہر کا ایک نام ہے، ہمیں نام سے غرض نہیں، کام سے غرض ہے۔ کام ہے تو نام بنے نا انشاءاللہ۔ اسی طرح آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں کچھ دیر میں ہی آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں قائد پنجاب انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ سرگودا، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پنجاب کے صدر، سرگودا کے امیر اور ہم سب کے رہبر اور قائد حضرت مولانا قاری احمد علی ندیم صاحب، ابھی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، بیان فرمائیں گے۔ ان بیانات سے حضرت مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم ابھی پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کچھ دیر میں ہی یہاں تشریف فرما ہوں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ آخری درس حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ اور آپ حضرات کے دلوں کی دھڑکن، آپ حضرات کی طبیعت کی تازگی اور آپ کی چاہت، حضرت مولانا قاری افتخار حسین عباسی صاحب مری سے تشریف لا چکے ہیں، گھر میں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کو اپنا بہترین کلام بڑے خوبصورت انداز میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ جلسے کا یہ تسلسل اللہ پاک کی رحمت سے شروع ہے۔ ان حضرات کے بیانات سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک تو مہمان آ رہے ہیں تو نظم و ضبط سے ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ چھوٹے بچے مہمانوں کے سامنے باتیں کریں، شرارتیں کریں، ٹھیک نہیں۔ تو بچے ذوق سے بیٹھیں، جم کے بیٹھیں، کوئی جانا پڑے تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں مجبوری ہو تو، اور پھر واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم ذوق اور شوق سے ایک تو بات سنیں گے۔ الحمدللہ آپ حضرات کا ذوق شوق بہت ہوتا ہے، آنے والے مہمان بعد میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ سب لوگ محبت اور توجہ سے سن رہے تھے۔ تو انشاءاللہ آج ذرا اس سے بڑھ کے ہوگا نا انشاءاللہ، دھیان سے، ذوق سے، آپ کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ آپ بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بنیادی طور پر الحدیث کورس کا اختتامی پروگرام ہے۔ سالانہ جلسہ اور اختتامی پروگرام ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ الحدیث کورس میں آپ اکثر حضرات شریک تھے، لیکن بہت سارے حضرات اس موقع پہ نئے ہیں، تو میں ذرا سا تعارف کرواتا ہوں اور اس کے بعد مہمانوں کو انشاءاللہ دعوت دیتے ہیں۔
الحدیث کورس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 9 سال پہلے یہاں پہ شروع کیا گیا، اور اس کورس میں ہر طرح کی فرقہ واریت سے پاک اصلاحی، علمی اور تربیتی گفتگو کی جاتی ہے۔ اور اس کورس میں الحمدللہ یہ 60 دن کا کورس ہوتا ہے، 2 مہینے لگاتار چلتا ہے، جمعرات کی ہفتہ وار چھٹی۔ اس کورس کے اندر بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف، سنن نسائی شریف، موطا امام مالک، مسند احمد، مشکات شریف، بہت ساری حدیث کی مرکزی اور اہم ترین کتابوں میں سے درس دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، جو مختلف شہروں میں رہ کر، گھر سے دور رہ کر 10 سال کے کورس میں پڑھا ہے، وہ سارا آپ حضرات کی خدمت میں اپنے اساتذہ کرام کی محنت کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مجھے یاد ہے جب درس حدیث شروع ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ شروع تو کر لی ہے، پتہ نہیں کوئی بیٹھے گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کی برکت سے الحمدللہ بڑا اچھا ماحول بنایا، اور پہلے سال غالباً 45 لوگ تھے جو باقاعدہ کلاس کی شکل میں کورس میں شریک رہے، تقریباً 45 لوگ، اور بڑھتے بڑھتے آج الحمدللہ 248 لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ اس الحدیث کورس میں شریک ہوتے رہے، اور الحدیث کورس میں پوری پابندی سے اور روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے حدیث سننا، یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ آپ حضرات کی محبت ہے دین کے ساتھ، آپ حضرات کا شوق ہے، اور حدیث پاک کی برکت ہے۔ میں اس کورس کے اختتامی پروگرام کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے شرکاء کو سندیں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کورس میں آئندہ زندگی رہی، اللہ نے آسانیاں فرمائی، آئندہ اس کورس میں بہت ساری باتیں نہیں ہوں گی۔ اس دفعہ بھی کچھ نیا تھا، کورس والوں کو یاد ہے؟ جی ماشاءاللہ، اس دفعہ بڑا نیا تھا، اور اللہ نے چاہا زندگی رہی، آئندہ الحدیث کورس میں بہت کچھ نیا ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ حضرات سے یہ مخاطب ہوں کہ یہ الحدیث کورس کیا ہے، اور اس کورس میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے بذات خود اس الحدیث کورس کی برکات اپنے اوپر دیکھی ہیں، حدیث پاک کی برکت، اور میں نے الحدیث کورس کی برکات اپنے شاگردوں، اپنی کلاس والوں پہ بڑی دیکھی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک آدمی 2 مہینے لگاتار حدیث پاک سنتا رہے اور اس پہ فرق ہی نہ پڑے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک جملے سے، ایک ایک حدیث سے انقلاب آتے رہے، اور لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، لوگوں کی فطرت بدل کے رہ گئی۔ الحمدللہ وہی علم حدیث جب ہم پڑھاتے ہیں، اس کی برکات ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ میں اپنے دوستوں کے جو تجزیے ہیں، تبصرے ہیں، میں وہ اس لیے آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کروں گا کہ اس میں کوئی یہ نہ خیال کرے کہ یہ شاید اپنے کورس کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے ماشاءاللہ لوگوں کا درد دل کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ یہ حدیث، اور حدیث تو نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج یہ ہمارا اختتامی پروگرام بھی ہے، ہم اپنے شرکاء کو انشاءاللہ سند بھی دیں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو آپ علماء کرام کے خطابات، بیانات بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ قاری مولانا قاری افتخار حسین عباسی صاحب کا خوبصورت کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ذرا جم کے بیٹھیں گے، ذوق سے بیٹھیں گے، ذوق چاہیے بھائی، ذوق سے، توجہ سے، محبت سے جاگ کے بیٹھیے گا، انشاءاللہ آنے والے آپ حضرات کو خود بھی جگا لیں گے۔ ماشاءاللہ ہماری قیادت تشریف لائی ہے، بڑے انتظار کے بعد ہمارے حضرات تشریف لائے،
تعارف کے محتاج نہیں، قائد پنجاب، ہم سب کے سرپرست اور قائد حضرت مولانا قاری احمد علی ندیم صاحب، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہر پروگرام میں تشریف بھی لاتے ہیں اور ہمارے ہر پروگرام کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں، اور تشریف لائے ہیں ہمارے انٹرنیشنل ختم نبوت سرگودا کے جنرل سیکرٹری اور ہمارے قائد حضرت مولانا پیر عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم، عثمانیہ مسجد کوٹ فرید روڈ والے، تو ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے۔ میں ان حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مختصر وقت کے لیے درخواست کرتا ہوں اپنے قائد حضرت مولانا پیر عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں۔ مرحبا مرحبا۔